اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھے میں آپ سب کو مرحبا اینڈ ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیو، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے کہ نہیں باقی رہے گا اسلام سے مگر نام اس کا، اور نہ باقی رہے گا قرآن سے مگر لکھنا اس کا، یعنی تحریر۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ان کے پاس سے فتنہ نکلے گا اور ان کے پاس لوٹ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سیکھے، چاہے تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ ساتھیوں، آج ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر 34۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ ذال کو عربی سے پڑھیں گے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سین میں باریک سٹی کی آواز آئے گی اور دو بڑی مد ہے، اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، إِلَّا اگین بڑی مد زیادہ کھینچیں گے، اور إِبْلِيس، سین میں باریک سٹی کی آواز آئے گی۔ آبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، با کے ساتھ حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے۔ ابا واستکبر، واو دونوں ہونٹوں کی نہ تمام گلائی، اس کا دھیان رکھیں گے پڑھتے ہوئے۔ واستکبر، را کو پر پڑھیں گے، را نہیں کریں گے، را نہیں، را، ٹھیک ہے، را زبر را۔ واستکبر وکان، کا نا نہیں، ٹھیک ہے، آخری حرف کی حرکت کو کنٹرول کرنا ہے۔ وکان من الکافرین، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ لیسن کو یاد کرتے ہوئے، لیسن کو پڑھتے ہوئے آپ الفاظ کی طرف دھیان دیجئے کہ کون سا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادائیگی کیجئے، انشاءاللہ بہت بہترین آپ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تجوید کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بیٹھنے کا بھی سٹائل ہوتا ہے، دو زانو ہو کر کمر گردن سیدھی کر کے انسان بیٹھتا ہے، اور کمر گردن سیدھی ہوتی ہے تو الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر پاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، آپ نے اس کو بار بار دہرانا ہے۔ تو ساتھیو، اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھے ہیں حروف مرکبات۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ثا، یا، میم، عین، ذال، الف، با، تا، جیم، را، یا، الف، وا، لام، میم، الف، ضاد، ح، کاف،
جیم را الف دال کاف الف شین فا تا عین جیم با واو نون یا خا دال عین واو نون خا لام قاف تا نون یا صاد لام واو نون ها الف قاف صاد را تا. ٹھیک ہے ساتھیوں، یہ ہے آج کا لیسن، اور اس کو ادا کرتے ہوئے مخرج کو ذہن میں رکھیں گے کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے. نرمی والے حروف کا دھیان رکھیں گے، ثا ذال اور ضا. اسی طرح تا دال طا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک سامنے والی جڑ کی دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سیٹی والے حروف ہیں جیسے سین صاد اور زا، اس کا دھیان رکھیں گے. پڑھنے والے جو پر حروف ہیں جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کا دھیان رکھیں گے. ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے ان ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو ساتھیوں، ہم پڑھ رہے تھے لہنے جلی کی اقسام، اور ہم نے پڑھا تبدیلی حرف اور زیادتی حرف. تبدیلی حرف یعنی حرف کو بدل دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لینا، قل کو کل پڑھنا، اسی طرح قلب کو قلب پڑھنا. پھر زیادتی حرف یعنی حرف کا اضافہ کر دینا، یعنی حرکت کو لمبا کر دینا، قالہ کی جگہ قالا پڑھ لینا. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے نقصان حرف. نقصان حرف یعنی کسی حرف کی کمی کر دینا، پڑھتے وقت کسی حرف کو گرا دینا. جیسے ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یولد ہے لیکن ہم لم یولد پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد ہم ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ واؤ کو ہم گرا دیتے ہیں. یولد یا پیش واؤ یو ہے تو یا پیش یو ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نقصان حرف یعنی حرف کو گرا دینا، جہاں لمبا کرنا ہے وہاں لمبا نہیں کرنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف میں کمی کر دینا. تو یہ بھی لہنے جلی کی اقسام میں سے ہے، اور اس کا کرنے سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. آگے ہے ہماری جو چوتھی قسم تبدیلی حرکات و علامات. ٹھیک ہے، تبدیلی حرکات و علامات یعنی پڑھتے وقت حرکات و علامات کو تبدیل کر دیا جائے. مثلا انعمت، اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا. انعمت کو ہم انعمتو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا، میں نے انعام کیا. ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو جب انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ لیتے ہیں، ہم تا پیش تو کر لیتے ہیں، زبر کی جگہ پیش لگا دیتے ہیں، تو معنی چینج ہو جاتا ہے. اور اس قسم کی تبدیلی حرکات و علامات کی ایک مزید آگے 2 اقسام ہیں، انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.